بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں۔ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا کہنا نہیں مانتا تو ہم اسے ڈانٹنا یا پنش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا رویہ ہمارے بچے کے ساتھ درست ہے؟ ذرا غور کریں، کہیں یہ وہی غصہ اور وہ الفاظ اور وہ ریئیکشنز جو کبھی ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کیے، کہیں ہم اس کو رپیٹ تو نہیں کر رہے؟ ہمیں نہ صرف اپنے بچوں کو سمجھنا ہے بلکہ ان کے ارد گرد کے ماحول کو بھی سمجھنا ہے۔ ہم صرف انہیں بلیم نہ کریں اور نہ ہی انہیں لیبل کریں، کیونکہ جنریشن تب چینج ہوتی ہے جب ریئیکشن سے زیادہ ماحول کو سمجھا جائے۔ اس ماحول کو سمجھنے کے لیے ہمیں بچوں کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا سب سے کامن ایشو جو ہے وہ موبائل کا استعمال ہے۔ بچہ ڈیلی بیسس پر موبائل کا استعمال جب کرتا ہے، اس میں ریلز، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب اور اس کے علاوہ بے شمار جو ایپس ہیں ان کو یوز کرتا ہے۔ جب ہم اسے موبائل استعمال کرنے سے روکتے ہیں تو اس کا رویہ بگڑ جاتا ہے، یا تو وہ غصہ کرتا ہے یا پھر ضد۔ ہمارا ریئیکشن سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کا اسکرین ٹائم فکس کریں۔ اس میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہم بچے کو موبائل استعمال کرنے کے لیے نہ دیں، کیونکہ بچے کو پنش کرنا بچے کی ذہنی جسمانی حالت پر بہت برا اثر ڈالے گا۔ ہمیں اسے کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اسے سمجھانا ہے، اپنے رویوں کو درست رکھنا ہے، ہمیں ان کے لیے اچھی مثال بننا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات پہ غور کریں کہ یہ ماحول کس نے بنایا، موبائل کا استعمال انہیں کس نے کرنا سکھایا۔ چلیں، وقت گزر گیا لیکن اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ بچوں کے بگڑے ہوئے رویے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی روٹ کاز کا سمجھیں۔ آج کل کا سوشل میڈیا، فاسٹ کنٹینٹ اور تشدد سے بھری گیمز نے بچوں کے دماغ کو الجھا دیا ہے۔ اگر ہم انہیں ڈانٹ کر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا کہنا نہیں مان رہے، تم بدتمیز ہو گئے ہو، تو بچے کا رویہ اس طرح درست نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ خراب ہوگا۔ آپ اس کی انرجی کو پازیٹیو ایکٹیویٹی جیسے سپورٹس ہے یا ڈرائنگ ہے، اس میں شفٹ کریں۔ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی طرف اس کو لے کر آئیں اور اس میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دیں، جس میں اس کی آؤٹ ڈور گیمز ہو سکتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار باہر گھومنا پھرنا جو ہے اس کے دماغ کو فریش کر سکتا ہے، اور سکول اور ارد گرد کے ماحول میں بھی ہر جگہ جو بچے ہیں جب اپنے ارد گرد کمپیریزن فیس کرتے ہیں، جس سے بچے کا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی مینٹلی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ آپ کا مقصد دوسروں سے مقابلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بچے کی اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منفرد جو ہے صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کرنا والدین کا فرض ہے۔ اس طرح بچہ جو ہے کمپیریزن کے پریشر سے نکل جاتا ہے۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے رویے میں تبدیلی جو آ رہی ہوتی ہے، وہ جب بدتمیزی کرتا ہے تو ہمارا ریئیکشن اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ بچہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے، وہ تو غلطیاں کرے گا، لیکن یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم غصہ کریں گے تو سچویشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ جب ہم اپنی آواز اور اپنے رویے کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے اور اپنی ٹون نہیں بدلیں گے تو یہ آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پرسکون ہو کر آپ کی بات کو سنیں؟ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچے کو اس کی غلطی پر بڑی تحمل سے، برداشت سے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی بدتمیزی کا جواب جو ہے بڑے سکون سے دینا چاہیے۔ آج کل کے بچوں کا ذرا غور کریں تو وہ فوکس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ
کہ بچے جو ہیں خاص طور پر اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پا رہے۔ آج کل کے ماحول کی وجہ سے ارد گرد ہر روز نئی انفارمیشن، ہماری جو روٹینز جس کو ہم لوگوں نے خود خراب کیا ہوا ہے، وہ ان کی مزید ذہنی پریشانیوں کی وجہ بن رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کول و فیل میں تضاد ہے۔ اگر ہم بچوں کو موبائل کم یوز کرنے کا کہتے ہیں تو یہاں پر غور کریں کہ کیا ہم بھی موبائل کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہمارا بھی موسٹلی ٹائم جو ہے وہ موبائل میں گزرتا ہے۔ تو بچوں کی پڑھائی پر جو ہے اتنا اثر پڑ رہا ہے کہ جو ان کے مستقبل میں ان کے لیے ان کو فوکس نہیں کرنے دے پا رہا کہ وہ اپنے مستقبل میں کیا سوچیں کہ کیا وہ بننا چاہتے ہیں۔ آج کل کے بچے سے سوال کر کے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر چاہتے ہو، تو بچہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں کیا بننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے ایک گول سیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کا ذہن ڈسٹرب ہے، الجھا ہوا ہے۔ تو یہ ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات سے جو ہے ٹائم نکال کر دن میں تقریباً 1-2 گھنٹے خاص طور پر اپنے بچوں کو دیں، اور جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوں ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کے مسائل کو غور سے سنیں، کیونکہ بچے کو جب آپ بھرپور کوالٹی ٹائم دیں گے تو بچہ اپنے دل کی بات صرف اپنے ماں باپ سے کہہ سکتا ہے، اور ماں باپ ہی ہیں جو اس کی غلطیوں کو دیکھ کر اس کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہم نے بچے کو نہیں بدلنا بلکہ ہم نے ایک جنریشن کو بدلنا ہے۔ جو آج ہم اپنے بچوں کو سوچ دیں گے وہ آنے والی جنریشنز میں کنورٹ ہوگی۔ ابھی یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا ماحول دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایک ذمہ دار ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔